मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। हमने पहले ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 1 पढ़ी, तो आज हम गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम ख्वाजा मीर दर्द की हालत ज़िंदगी और अदबी कारनामों पर रोशनी डालेंगे। ख्वाजा मीर दर्द 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब था। उनके वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब था, जो कि फारसी के एक अच्छे और नामवर शायर थी। दर्द एक मुअज़्ज़ज़ और सूफी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा मीर दर्द ने जिस माहौल में आँख खोली वो इल्मी और अदबी माहौल था। उनके घर में अक्सर मुशायरे हुआ करते थे। अक्सर बेशतर उनके घर में मुशायरे हुआ करते थे और अच्छे अच्छे अदीब आया करते थे जो मुशायरे में हिस्सा लेते थे, जिनमें नामवर शोरा अपना कलाम सुनाते थे। मीर दर्द का बचपन इसी अदबी और इल्मी माहौल में गुजरा। चूँकि उनके घर में मुशायरे हुआ करते थे, तो मीर दर्द का बचपन इसी अदबी और इल्मी माहौल में गुजरा, जिसके असरात उन पर बराह रास्त हुआ जिनके असरात उन पर बराह रास्त हुए और उनमें बचपन ही से शेर व शायरी का शौक पैदा हुआ। वो अपने वालिद साहब के शागिर्द हुए। उनमें बचपन ही से शेर व शायरी का शौक पैदा हुआ। वो अपने वालिद साहब के शागिर्द हुई, यानी अपने वालिद के शागिर्द हुई। शायरी में तसव्वुफ, इल्म व दीनदारी बुजुर्गों से वर्षा में मिली थी। शायरी और तसव्वुफ, इल्म, दीनदारी बुजुर्गों से वर्षा में मिली थी। 15 बरस की उम्र में रिसाले अहकाम सलात तहरीर किया। तो ख्वाजा मीर दर्द ने 15 बरस की उम्र में रिसाले अहकाम सलात तहरीर किया। हुई। मीर दर्द एक दीनदार और कनात पसंद इंसान थे। अल्लाह की ज़ात पर इस तरह भरोसा था कि जब दिल्ली बर्बाद हुई तो तमाम अहले कलम और दीगर अहले कमाल दिल्ली से कूच कर गई। तो मीर दर्द एक दीनदार और कनात पसंद इंसान थे। अल्लाह की ज़ात पर उनको पूरा भरोसा था। जब दिल्ली बर्बाद हुई तो तमाम अहले कलम और दीगर अहले कमाल दिल्ली से कूच कर गए, मगर आप दिल्ली में ही रहे। तो मीर दर्द दिल्ली में ही रहे। वो वहाँ से फरार या भाग नहीं गए, वो वहीं रहे। दर्द गजल गोई में इनफरादी रंग रखते हैं, तो इनका इनफरादी रंग गजल में है। उनकी शायरी में इश्क हकीकी का जलवा गालिब है। उनकी जो शायरी है उसमें इश्क हकीकी का जलवा गालिब है। इश्क मजाजी का उनकी गज़लों में हमें कोई सुराग नहीं मिलता है। उनकी गज़लें साफ सुथरी और सादा मगर शगुफ्ता हैं। उनकी गज़लें साफ सुथरी और सादा मगर शगुफ्ता हैं। उनकी गज़लों में नुमाया खुसूसियत यह है कि उनके अक्सर गज़लें छोटी बहर में लिखी गई हैं। उनकी गज़लों की नुमाया खुसूसियत यह है, गलत हुआ था यहाँ तो थोड़ा। उनकी गज़लों की नुमाया खुसूसियत यह है कि अक्सर गज़लें छोटी बहर में लिखी गई हैं। तसव्वुफ का रंग उनकी गज़लों में नुमाया है। उर्दू शायरी को तरक्की देकर मीर दर्द ने बाइम उरूज पर पहुंचाया। जिन शोरा ने उर्दू गज़ल की तरक्की में
اہم رول ادا کیا، ان میں میر درد کا نام بھی ہے۔ اسی وجہ سے اردو شاعری کو ترقی دے کر میر درد نے بام عروج پر پہنچایا۔ ان کی زندگی کا سفر 1775 میں دلی میں ختم ہوا، یعنی کہ وہ دنیا سے رحلت کر گئے 1775 میں، اور دلی میں ہی دفن ہوئے۔ تو آج ہم میر درد کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ یہ پیج نمبر 122 اور 123، آپ دھیان سے اس پیج کا میں پڑھوں گا پہلے غزل۔ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر سے ادھر چلے۔ ایک میں شمع ریش، ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ ساقیا لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چلے سکے ساگر چلے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف آئے تھے کدھر چلے۔ تو پہلا شعر اس میں ہے ہمارا، جو اس کا مطلب بھی ہے۔ تو تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ تو اس پہلے مطلب، تو میر درد اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ الزامات اپنے ذمے لے آئے تھے، اور سو وہ کام ہم نے کیا، جس چیز کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ ختم ہو کر ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان جس کام کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ اس نے نہیں کیے، وہ اپنی سر الزامات لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ انسان ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، نیک کام کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ کام اس نے نہیں کیے اور اس دنیا سے رخصت ہوا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ شعر دوسرا شعر ہے۔ شاعر فرماتا ہے اس میں کہ ہماری زندگی ایک طوفان سے کم نہیں ہے، اس دنیا میں جینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو زندگی کے جو مشکلات ہیں اور جو تکلیفیں آتی ہیں وہ آدمی کو تمام عمر پریشان کر دیتی ہیں۔ تو زندگی سے انسان تنگ آ جاتا ہے، اور زندگی میں اس کا جینا مرنے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے شاعر فرماتا ہے ہم تو اس جینے سے ہاتھوں مر چلے، یعنی کہ آدمی پریشان ہو کر اس زندگی سے بہت تنگ آ گئے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے اس میں، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلی۔ شاعر باج صبا یعنی کہ صبح کی ہوا جو چل رہی ہے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باج صبا، تو ضرور پھول کھلاتا ہے، مگر ہمیں ان پھولوں سے کیا کام، کیونکہ ہم ادھر پل بھر کے لیے آئے اور جلدی سے یہاں سے جائیں گے، یعنی کہ ہماری زندگی بہت ہی تھوڑی ہے۔ تو شاعر اسی وجہ سے یہ کہتا ایک دم آئے تھے ادھر ادھر چلے، یعنی کہ زندگی بہت تھوڑی ہے یہاں۔ شعر نمبر 5 ہے، ایک میں ہوں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے۔ شاعر فرماتا ہے کہ رنج و مصیبت پڑنے میں میرا اور میرے دوست کا دل زخمی ہو چکا ہے، یعنی کہ مصیبت اور پریشانی سے ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کتنے لوگوں کے یہاں دکھ درد مٹ گئے، لیکن میں اور میرے دوست کے دکھ ویسے ہی رہے جیسے تھے۔ تو اس دکھ کی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ شمع کی مانند آئے اس بزم میں، شمع تر آئے تھے دامن تر چلے۔ شاعر فرماتا ہے کہ ہم اس دنیا میں شمع کی طرف روتے ہوئے آئے، جس طرح شمع جلاتے ہیں تو اس میں سے موم کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم اس دنیا میں روتے ہوئے آئے، لیکن ہم نے اپنے یہاں ہمیں نیک کام کرنے تھے اور
لیکن ہم یہاں گناہ سے اپنا دامن آلودہ کر کے چلے گئے، یعنی کہ ہم نے اپنے سر بہت سے گناہ لیے اور یہاں سے چل پڑے۔ ساقی یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چلے ساگر چلے۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ یہ دنیا، شاعر ساقی سے کہتے ہیں کہ یہاں رونق ہو رہی ہے، لہٰذا جب تک چل سکے شراب پلاتے جاؤ، یعنی کہ اس دنیا کی رونق میں اپنا فکر بند۔ یا یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساگر چلے۔ شاعر ساقی سے کہتے ہیں کہ یہاں پر رونق ہو رہی ہے، لہٰذا جب تک چل سکے شراب پلاتے جاؤ۔ شاعر آخری شعر میں فرماتے ہیں، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف آئے تھے کدھر چلے۔ شاعر مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے اور کہاں کو جاتے ہیں، یعنی یہ سارے عدم سے آئے اور بقا کو جاتے ہیں، یعنی ایک آتے ہیں اور دوسری طرف جاتے ہیں کہ بس اس طرح سے یہ غزل ہم نے آج غزل نمبر 2 ختم کی۔ تو انشاءاللہ الرحمن اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے اور اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ باقی وسلام۔